ریزرویشن قوانین کی خلاف ورزی پر الہ آباد ہائی کورٹ کا یوپی کے 4 میڈیکل کالجوں میں نیٹ داخلوں کی 2025 منسوخی کا حکم اتر پردیش کے طبی تعلیم کے شعبے کو بڑا دھچکا دیتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے 30 اگست 2025 کو ایک اہم فیصلہ سنایا، جس کے تحت امبیڈکر نگر، کنوجی، سہارنپور اور جلاؤں کے میڈیکل کالجوں میں نیٹ 2025 کے تحت دیے گئے داخلے منسوخ کر دیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ ریاست نے ریزرویشن کی حد 50% سے بڑھا کر آئین اور 2006 کے ریزرویشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ یہ درخواست کملا احمد نے دائر کی تھی، جنہوں نے 523 نمبر حاصل کر کے آل انڈیا رینک میں 29,061 کا مقام پایا، لیکن داخلہ نہیں ملا۔ ان کے وکیل ایڈووکیٹ موتی لال یادو نے عدالت کو بتایا کہ 2010 تا 2015 کے درمیان مختلف سرکاری آرڈر کے ذریعے ریزرویشن 79% تک پہنچا دیا گیا، جو نہ صرف 2006 کے ایکٹ بلکہ آئینی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ ریاستی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے اندرا ساہنی کیس میں 50% کی حد کو مطلق نہیں کیا گیا، اس لیے مخصوص حالات میں اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم جسٹس پنکج بھاٹی نے یہ دلیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے حکومت کے ان احکامات کو غیر آئینی قرار دے کر تمام داخلے کالعدم قرار دیے۔ فیصلے کے بعد یوپی حکومت نے کہا کہ وہ عدالت کے حکم کی تعمیل کرے گی اور متاثرہ نشستوں کو دوبارہ پر کرنے کے لیے طبی کونسلنگ بورڈ جلد میٹنگ طلب کرے گا۔ یہ فیصلہ ریاست میں ریزرویشن پالیسی پر ایک نئی بحث کو جنم دیتا ہے۔ مخالفین کے مطابق حکومت نے میرٹ کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ کچھ سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ اس سے پسماندہ طبقات کی نشستوں پر ضرب پڑ سکتی ہے اور مزید قانونی چیلنجز سامنے آئیں گے۔ کملا احمد کے لیے یہ فیصلہ نئی امید بن کر آیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں نے محنت کی اور میرا حق تھا۔ عدالت نے ثابت کیا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب طلباء کو نئی کونسلنگ اور 2006 کے ایکٹ کے مطابق نشستوں کی از سر نو تقسیم کا انتظار ہے۔